حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں میں سے کچلی والے ہر جانور اور پرندوں میں سے پنجے سے شکار کرنے والے ہر پرندے کے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4105۔ حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدھوں کا گوشت حرام قرار دیا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4106۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے روز پالتو گدھوں کے گوشت سے منع فرمایا اور گھوڑوں کے گوشت کی اجازت فرمائی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4107۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک جنگلی گدھا دیکھا اور اسے شکار کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس اس کے گوشت میں سے کچھ باقی ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہمارے پاس اس کی ٹانگ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وہ ٹانگ لے کر اسے تناول فرمایا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4108۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ہم نے مر زہران کے پاس ایک خرگوش کو دوڑایا، میں اسے پکڑ کر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے آیا، انہوں نے اسے ذبح کیا اور اس کا کولہا اور اس کی دونوں رانیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجی تو آپ نے انہیں قبول فرمایا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4109۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ میں گوہ کھاتا ہوں اور نہ اسے حرام قرار دیتا ہوں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4110۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور وہ خالد بن ولید کی اور ابن عباس کی خالہ ہیں۔ انہوں نے ان کے ہاں بھنا ہوا سانڈا پایا۔ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں منہ پیش کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سانڈے سے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیا تو حضرت خالد نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا سانڈا حرام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، لیکن یہ میری قوم کے علاقے میں پایا نہیں جاتا، اس لیے میں طبعی طور پر اسے ناپسند کرتا ہوں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے اسے اپنے قریب کر لیا اور کھا لیا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھ رہے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4111۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغ کا گوشت کھاتے ہوئے دیکھا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4112۔ حضرت ابن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 غزوات میں شرکت کی، ہم آپ کے ساتھ ٹڈیاں کھایا کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4113۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے غزوہ جیش الخف میں شرکت کی، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے امیر مقرر کیے گئے، ہم شدید بھوک کا شکار ہو گئے تو سمندر نے ایک بہت بڑی مردہ مچھلی باہر پھینکی، ہم نے اس جیسی مچھلی کبھی نہیں دیکھی تھی اور اسے عنبر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ہم نے اسے نصف ماہ تک کھایا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ہڈیوں میں سے ایک ہڈی پکڑی اور اونٹ سوار اس کے نیچے سے گزر گیا۔ جب ہم واپس گئے تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا اللہ نے تمہاری طرف جو رزق نکالا ہے اسے کھاؤ اور اگر تمہارے پاس اس میں سے کچھ ہے تو ہمیں بھی کھلاؤ۔ راوی بیان کرتے ہیں ہم نے اس میں سے کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تو آپ نے اسے تناول فرمایا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4114۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک چوہیا گھی میں گر کر مر گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق مسئلہ دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا اس کو اور اس کے آس پاس کے گھی کو پھینک دو اور بقیہ گھی کھا لو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4116۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا سانپوں کو قتل کرو اور خاص کر 2 لکیروں والے، اور دم کٹے سانپ کو قتل کرو کیونکہ وہ دونوں بینائی ختم کر دیتے ہیں اور حمل گرا دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا اس اثنا میں کہ میں ایک سانپ کو مارنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑا تو ابو لبانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے آواز دی اسے مت مارو۔ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سانپوں کو مارنے کا حکم فرمایا ہے۔ انہوں نے کہا آپ نے اس کے بعد گھروں میں رہنے والوں کو مارنے سے منع فرما دیا تھا کیونکہ وہ ان گھروں کو آباد رکھنے والے ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4117۔
حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ ہم ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اس اثنا میں ہم نے ان کی چارپائی کے نیچے کوئی آہٹ سنی۔ ہم نے دیکھا کہ وہ سانپ تھا۔ میں اسے قتل کرنے کے لیے جلدی سے اٹھا، جبکہ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے مجھے اشارہ کیا کہ میں بیٹھ جاؤں۔ میں بیٹھ گیا۔ جب وہ فارغ ہوئے تو انہوں نے گھر میں ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، یہ کمرہ دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے فرمایا، اس کمرے میں ہمارا ایک نوبیاہتا نوجوان تھا۔ انہوں نے فرمایا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خندق کی طرف نکلے۔ وہ نوجوان نصف النہار کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت حاصل کر کے اپنی اہلیہ کے پاس آ جایا کرتا تھا۔ چنانچہ ایک روز اس نے آپ سے اجازت طلب کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، اپنا اسلحہ ساتھ لے جاؤ، کیونکہ مجھے تمہارے متعلق بنو قریظہ کا خطرہ ہے۔ اس نے اپنا اسلحہ لیا اور اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ جب وہ گھر کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کی اہلیہ دروازے پر ہے۔ اس نے غیرت میں آ کر اس کی طرف نیزہ بڑھایا تاکہ وہ اسے مارے۔ اس نے اسے کہا، اپنا نیزہ روکیں اور کمرے میں جا کر دیکھیں کہ وہ کون سی چیز ہے جس نے مجھے باہر نکلنے پر مجبور کیا ہے۔ وہ داخل ہوا تو اس نے ایک بہت بڑے اژدہے کو کنڈل مارے زمین پر دیکھا تو اس نے نیزہ اس میں گھونپ دیا۔ پھر وہ باہر آ گیا اور اسے گھر میں گاڑ دیا۔ سانپ اس نیزے پر تڑپنے لگا۔ معلوم نہیں ہو سکا کہ ان دونوں میں سے پہلے کون مرا، سانپ یا وہ نوجوان۔ راوی بیان کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے اس کا تذکرہ کیا، اور ہم نے عرض کیا، اللہ سے دعا فرمائیں کہ وہ اسے ہمارے لیے زندہ فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ساتھی کے لیے مغفرت طلب کرو۔ پھر فرمایا، ان گھروں کے کچھ مکین ہیں، جب تم اس طرح کی کوئی چیز دیکھو تو اسے 3 بار گھر سے نکلنے پر مجبور کرو۔ اگر وہ چلا جائے تو ٹھیک، ورنہ اسے مار دو، کیونکہ وہ کافر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینے میں جن ہیں جو اسلام قبول کر چکے ہیں، جب تم ان میں سے کوئی چیز دیکھو تو اسے 3 روز خبردار کرو، اگر اس کے بعد بھی ظاہر ہو تو اسے قتل کر دو، کیونکہ وہ تو شیطان ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4118۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرگٹ مارنے کا حکم فرمایا اور فرمایا، وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلائی گئی آگ بھڑکانے کے لیے پھونکے مارتا تھا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4119۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرگٹ کو مارنے کا حکم فرمایا اور اس کا نام فویسق رکھا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4120۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے پہلی ضرب میں گرگٹ مار دیا تو اس کے لیے 100 نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور دوسری چوٹ میں مارنے والے کے لیے اس سے کم، اور تیسری میں اس سے کم نیکی لکھی جاتی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4121۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چونٹی نے کسی نبی کو کاٹ لیا تو انہوں نے چونٹیوں کے مسکن کو جلا دینے کا حکم فرمایا تو اسے جلا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف وحی فرمائی کہ آپ کو ایک چونٹی نے کاٹا تھا اور آپ نے ایک ایسی جماعت کو جلا دیا جو تسبیح کرتی تھی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4122۔ اور امام دارمی نے اسے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4124۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گندگی کھانے والے جانور کے کھانے اور اس کے دودھ پینے سے منع فرمایا ہے، اور ابو داؤد کی روایت میں ہے، آپ نے غلاظت کھانے والے جانور کی سواری سے منع فرمایا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4126۔ حضرت عبد الرحمن بن شبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سانڈے کے گوشت کو کھانے سے منع فرمایا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4127۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے گوشت اور اس کی قیمت کھانے سے منع فرمایا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4128۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے روز پالتو گدھوں اور خچروں کے گوشت سے، کچلی والے درندوں اور پنجے سے شکار کرنے والے پرندوں کے گوشت سے منع فرمایا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4129۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرغ کو برا بھلا نہ کہو کیونکہ وہ نماز کے لیے بیدار کرتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4136۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سے ہماری ان سانپوں سے لڑائی شروع ہوئی ہے ہم نے ان سے صلح نہیں کی، اور جس نے ڈر کے پیش نظر ان میں سے کسی سانپ کو مارے بغیر چھوڑ دیا تو وہ ہم میں سے نہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4139۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کے برتن میں مکھی گر جائے تو اسے ڈبو دے، کیونکہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے جبکہ دوسرے میں شفا ہے، وہ اپنے اس پر کے ذریعے گرنے سے بچتی ہے جس میں بیماری ہے، اس لیے اسے مکمل طور پر ڈبو دو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4143۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مکھی کھانے میں گر جائے تو اسے ڈبو دیں، کیونکہ اس کے ایک پر میں زہر ہے جبکہ دوسرے میں شفا ہے، اور وہ زہر والے پر کو مقدم رکھتی ہے اور شفا والے پر کو مؤخر۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4144۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اہل جاہلیت کچھ چیزیں کھایا کرتے تھے اور کچھ چیزیں بطور کراہت چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اپنی کتاب نازل فرمائی، اس نے حلال کردہ چیزوں کو حلال اور اپنی حرام کردہ چیزوں کو حرام قرار دیا، اس نے جن چیزوں کو حلال کیا وہ حلال ہے اور جن کو حرام کیا وہ حرام ہے، اور جس سے خاموشی اختیار کی تو وہ قابل مواخذہ نہیں۔ پھر حضرت ابن عباس نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ، فرما دیجئے میری طرف جو وحی کی گئی میں اس پہ کھانے والے کے لیے جو وہ کھاتا ہے مردار، بہتا ہوا خون، خنزیر کے گوشت کے سوا کوئی اور چیز حرام نہیں پاتا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4146۔ حضرت ظاہر اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی کرنے والے نے یہ اعلان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں گدھوں کے گوشت سے منع فرماتے ہیں، میں اس وقت ہنڈیوں کے نیچے آگ جلا رہا تھا جن میں گدھوں کا گوشت تھا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4147۔ حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوع روایت بیان کرتے ہیں، جنوں کی 3 قسمیں ہیں، ایک قسم یہ ہے کہ اس کے پر ہیں اور وہ ہوا میں اڑتے ہیں، ایک قسم سانپوں اور کتوں کی ہے، اور ایک قسم یہ ہے کہ وہ پڑاؤ ڈالتے ہیں اور کوچ کرتے ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4148۔ حضرت سلمان بن عامر ضبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لڑکے کے پیدا ہونے پر عقیقہ ہے، اس کی طرف سے خون بہاؤ یعنی جانور ذبح کرو اور اس سے تکلیف دور کرو یعنی اس کا سر منڈاؤ اور اسے نہلاؤ۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4149۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچے لائے جاتے تو آپ ان کے لیے برکت کی دعا فرماتے اور انہیں گھٹی دیتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4150۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن زبیر مکے میں میرے پیٹ میں تھے، انہوں نے کہا میں نے اسے قبا میں جنم دیا، پھر میں اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائی تو میں نے اسے آپ کی گود میں رکھ دیا، پھر آپ نے کھجور منگائی، اسے چبایا اور اپنا لعاب دہن لگا کر اسے اس کے منہ میں ڈالا اور گھٹی دی، پھر اس کے لیے برکت کی دعا فرمائی، اور یہ یعنی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام یعنی ہجرت کے بعد مدینے میں پیدا ہونے والے پہلے بچے ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4151۔ حضرت ام کرز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، پرندوں کو ان کی جگہوں پر رہنے دو، فال لینے کے لیے انہیں نہ اڑاؤ۔ انہوں نے بیان کیا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں اور لڑکے کی طرف سے 1 بکری ہے، اور ان کا نر یا مادہ ہونا تمہارے لیے مضر نہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4152۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لڑکا اپنے عقیقے کے بدلے میں گروی ہے، 7ویں روز اس کی طرف سے ذبح کیا جائے، اس کا نام رکھا جائے اور اس کا سر منڈوایا جائے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4153۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ایک مینڈھے سے عقیقہ کیا، اور نسائی کی روایت میں 2 مینڈھوں کا ذکر ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4155۔
حضرت عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیقے کے بارے میں مسئلہ دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عقوق کو پسند نہیں کرتا۔ گویا آپ نے یہ نام ناپسند فرمایا اور فرمایا جس کے ہاں بچہ پیدا ہو اور وہ اس کی طرف سے ذبح کرنا پسند کرے تو وہ لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری ذبح کرے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4156۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں دور جاہلیت میں جب ہم میں سے کسی کے ہاں لڑکا پیدا ہوتا تو وہ بکری ذبح کرتا اور اس کے سر پر اس کا خون لگاتا، اور جب اسلام کا ظہور ہوا تو ہم 7ویں روز بکری ذبح کرتے اور اس کا سر مونڈتے اور زعفران لگاتے تھے، اور رزین نے یہ اضافہ نقل کیا ہے اور ہم اس کا نام رکھتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4158۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر پرورش لڑکا تھا اور کھانے کے دوران میرا ہاتھ پلیٹ میں ہر طرف گھومتا تھا۔ یہ حرکت دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اللہ کا نام لے کر اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ اپنے سامنے سے کھاؤ۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4159۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک شیطان اس کھانے کو جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے کھانا حلال سمجھتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4160۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور وہ اپنے داخلے کے وقت اور کھانا کھانے کے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے تمہارے لیے نہ تو رات گزارنے کے لیے کوئی جگہ ہے اور نہ شام کا کھانا، اور جب آدمی داخل ہوتا ہے اور وہ اپنے داخلے کے وقت اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے تم نے رات گزارنے کی جگہ پا لی، اور جب وہ کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا تو وہ کہتا ہے تم نے رات گزارنے کی جگہ پا لی اور شام کا کھانا بھی پا لیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4161۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کھائے تو وہ اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ کھائے اور جب پیے تو دائیں ہاتھ سے پیے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4162۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص بھی اپنے بائیں ہاتھ سے نہ کھائے اور نہ اس کے ساتھ پیے کیونکہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ کھاتا پیتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4163۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں کے ساتھ کھایا کرتے تھے اور آپ ہاتھ صاف کرنے سے پہلے انہیں چاٹ لیا کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4164۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو وہ چاٹنے یا چٹانے سے پہلے اپنا ہاتھ صاف نہ کرے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4166۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا شیطان تمہارے ہر معاملے میں حتیٰ کہ کھانے کے وقت بھی حاضر ہوتا ہے، جب تم میں سے کسی سے لقمہ گر جائے تو وہ اسے صاف کر کے کھا لے اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے، اور جب فارغ ہو جائے تو اپنی انگلیاں چاٹ لے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4167۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4168۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ میز پر رکھ کر کھایا اور نہ تشتری میں کھانا کھایا اور نہ ہی چپاتی کھائی۔ قتادہ سے پوچھا گیا وہ کس چیز پر کھانا کھایا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا دسترخوان پر۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4169۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نہیں جانتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میدے کی روٹی اور سالم بھنی ہوئی بکری دیکھی یعنی کھائی ہو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4170۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے اللہ نے انہیں مبعوث فرمایا زندگی بھر نہ میدے کی روٹی دیکھی اور نہ چھلنی۔ ان سے دریافت کیا گیا تو پھر بن چھنے جو کیسے کھاتے تھے؟ انہوں نے کہا ہم اس کا آٹا بناتے اور پھونک مارتے
جو چیز اڑنی ہوتی وہ اڑ جاتی اور جو باقی رہ جاتا ہم اسے گوندھ کر روٹی بناتے اور اسے کھا لیتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4171۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ اگر آپ نے اسے پسند کیا تو کھا لیا اور اگر ناپسند کیا تو اسے چھوڑ دیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4172۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی بہت زیادہ کھایا کرتا تھا، جب وہ مسلمان ہو گیا تو کم کھانے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا، مومن ایک آنت میں کھاتا ہے جبکہ کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4173۔ حضرت امام مسلم نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صرف مسند روایت ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4174۔ حضرت امام مسلم نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صرف مسند روایت ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4175۔ اور صحیح مسلم کی دوسری روایت جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک کافر شخص مہمان ٹھہرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری کے متعلق فرمایا تو اس کا دودھ دوہا گیا، اس نے اس کا سارا دودھ پی لیا۔ پھر دوسری کا دودھ دوہا گیا تو اس نے وہ بھی پی لیا۔ پھر ایک اور کا دودھ دوہا گیا، اس نے وہ بھی پی لیا، حتیٰ کہ اس نے 7 بکریوں کا دودھ پی لیا۔ پھر اگلے روز اس نے اسلام قبول کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بکری کے متعلق حکم فرمایا، اس کا دودھ دوہا گیا، اس نے اس کا دودھ پی لیا۔ پھر دوسری کے متعلق حکم دیا گیا تو وہ دوسری کا سارا دودھ نہ پی سکا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن ایک آنت میں پیتا ہے جبکہ کافر 7 آنتوں میں پیتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4176۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 آدمیوں کا کھانا 3 کے لیے کافی ہوتا ہے جبکہ 3 کا کھانا 4 کے لیے کافی ہوتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4177۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ایک آدمی کا کھانا 2 کے لیے، 2 کا کھانا 4 کے لیے اور 4 کا کھانا 8 کے لیے کافی ہوتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4178۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک درزی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پر مدعو کیا جو کہ اس نے خصوصی طور پر تیار کیا تھا۔ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا، اس نے جو کی روٹی اور شوربہ پیش خدمت کیا جس میں کدو اور خشک کیے ہوئے گوشت کے ٹکڑے تھے۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پلیٹ کے کناروں میں کدو تلاش کرتے ہوئے دیکھا، چنانچہ میں اس روز سے کدو پسند کرتا ہوں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4180۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میٹھی چیزیں اور شہد پسند فرمایا کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4182۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل خانہ سے سالن طلب فرمایا تو انہوں نے عرض کیا، ہمارے پاس تو صرف سرکہ ہے۔ آپ نے اسے منگایا اور اس کے ساتھ کھانا کھانے لگے اور آپ فرما رہے تھے، سرکہ بہترین سالن ہے، سرکہ بہترین سالن ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4183۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھمبی بنی اسرائیل کے من و سلوہ کی نوع میں سے ہے اور اس کا پانی آنکھ کے لیے باعث شفا ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے، وہ یعنی کھمبی اس من میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر نازل فرمایا تھا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4184۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ککڑی کے ساتھ کھجور تناول فرماتے ہوئے دیکھا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4185۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم مکے کے قریب مر الزہران کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہم پیلو چن رہے تھے، آپ نے فرمایا، ان میں سے سیاہ رنگ کی چنو کیونکہ وہ زیادہ اچھی ہیں۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ آپ بکریاں چرایا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ مشکات المصابیح
حدیث نمبر 4186۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکنوں بیٹھے کھجوریں کھاتے ہوئے دیکھا۔ ایک دوسری روایت میں ہے آپ ان میں سے جلدی جلدی کھا رہے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4187۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی آدمی اپنے ساتھی کی اجازت کے بغیر 2 کھجوریں ایک ساتھ نہ اٹھائے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4188۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے گھر میں کھجوریں ہوں وہ لوگ بھوکے نہیں رہتے۔ ایک دوسری روایت میں ہے آپ نے فرمایا، عائشہ، وہ گھر جس میں کھجوریں نہ ہوں تو اس کے رہنے والے بھوکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یا 3 مرتبہ فرمایا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4189۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص صبح کے وقت 7 اجوا کھجوریں کھا لے تو اس روز اس کے لیے زہر باعث نقصان ہے نہ جادو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4190۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عالیہ کی اجوا کھجور میں شفا ہے اور وہ زہر کا تریاق ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4191۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے، ہم پر ایسا مہینہ بھی آتا ہے کہ ہم اس میں چولہے میں آگ نہیں جلاتے تھے، ہمارا کھانا صرف کھجور اور پانی ہوتا تھا، البتہ کہیں سے تھوڑا سا گوشت آ جاتا تھا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4192۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل نے 2 دن مسلسل گندم کی روٹی سیر ہو کر نہیں کھائی، ان 2 دنوں میں سے ایک دن میں کھجور ہوتی تھی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4193۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہم نے 2 سیاہ چیزیں، کھجور اور پانی، شکم سیر ہو کر نہیں کھائیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4194۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کیا تمہارے پاس تمہاری چاہت کے مطابق کھانے پینے کے وافر چیزیں نہیں ہیں، جبکہ میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے پاس پیٹ بھرنے کے لیے ردی قسم کی کھجوریں بھی نہیں تھی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4195۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا پیش کیا جاتا تو آپ اس سے تناول فرماتے اور اس سے جو بچ جاتا وہ میرے لیے بھیج دیتے۔ ایک روز آپ نے ایک پیالہ میری طرف بھیجا جس میں سے آپ نے کچھ نہیں کھایا تھا کیونکہ اس میں لہسن تھا۔ میں نے آپ سے دریافت کیا کیا وہ حرام ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، لیکن اس کی بو کی وجہ سے میں اسے ناپسند کرتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، جس چیز کو آپ ناپسند کرتے ہیں میں بھی ناپسند کرتا ہوں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4196۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کچا لہسن یا پیاز کھایا ہو وہ ہم سے دور رہے، یا فرمایا وہ ہماری مسجد سے دور رہے یا وہ اپنے گھر میں بیٹھا رہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہنڈیا لائی گئی جس میں مختلف قسم کی سبزیاں تھیں۔ آپ نے اس میں سے بو محسوس کی اور فرمایا، اسے اپنے کسی ساتھی کے پاس لے جاؤ، اور فرمایا کھاؤ، کیونکہ میں اس سے ہم کلام ہوتا ہوں جس سے تم ہم کلام نہیں ہوتے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4197۔ حضرت مقدام بن مادی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا اناج ماپ لیا کرو، تمہیں اس میں برکت عطا کی جائے گی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4198۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب دسترخوان اٹھا لیا جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، ہر قسم کی بہت زیادہ پاکیزہ اور بابرکت حمد اللہ کے لیے ہے، کفایت کی گئی نہ چھوڑی گئی اور نہ اس سے بے نیازی دکھائی جائے، اے ہمارے رب۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4199۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کے اس طرز عمل سے خوش ہوتا ہے کہ وہ ایک لقمہ کھائے تو اس پر اس کی حمد بیان کرے، جب وہ کوئی چیز پیے تو اس پر اس کی حمد بیان کرے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4200۔ Hello friends, subscribe my channel Hotties 92.
Hello friends, subscribe my channel Hotties92.